پہلے عدیل ملک صاحب میں آپ سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. عدیل ملک صاحب جو ہیں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے برطانیہ کی وہاں پڑھاتے ہیں اور اس وقت آکسفورڈ یونیورسٹی سے ہی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. عدیل ملک صاحب آپ کے آرٹیکلز جو ہیں وہ تو ہمارے سامنے. پہلے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اس وقت ایران کی حکومت جو ہے اس کے جو رہبر ہیں علی خامنئی صاحب, انہوں نے امریکہ کا جو مطالبہ ہے انکنڈیشنل سرنڈر کا اس کو مسترد کر دیا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایران کی حکومت ہے یہ اگلے 10 دن 15 دن مہینے 2 مہینے یہ سروائیو کر جائے گی؟ دیکھیں یہ بہت ایک اس پہ انسرٹنٹی ہے. ظاہر ہے کہ جو ویسٹ ہے اس میں بھی مختلف آوازیں آ رہی ہیں. میکرون نے G7 کی میٹنگ میں اس کی مخالفت کی ہے. برٹن نے بھی آج کہہ دیا کہ اگر کوئی ملٹری ایڈونچر ہوتا ہے US کی طرف سے تو ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے. تو مغرب میں بھی اس کے اوپر ایک ڈیوائیڈڈ سٹانس ہے, مطلب ایک تھوڑی تفریق ہے مختلف ایکٹرز میں. لیکن اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. میرے خیال میں ایک وجہ یہ ہے رہبر صاحب کو نہ ہٹانے کی کہ ان کے آنے کے بعد کیا حالات ہوں گے اس کے اوپر کوئی کلیئرٹی نہیں ہے ویسٹ میں. میرے خیال میں ایران کے لیے جو ایک بڑا ایک مومنٹ آف ریکننگ ہے یہ اس وقت, کیونکہ میرے خیال سے ایک بہت بڑی اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ہوئی ہے ایران سے پچھلے 10 سالوں میں. ظاہر ہے ایران ریزسٹ کر رہا تھا اسرائیل کا جو جیو پولیٹیکل آرڈر ہے, اور اس کا جو مین طریقہ تھا ریزسٹ کرنے کا وہ یہ کہ ان کے جو پراکسی گروپس ہیں وہ عراق میں بھی اور شام میں اسرائیل کو انگیج کر کے رکھیں. اب جب وہ تمام ختم ہو چکے ہیں اور کافی حد تک ان کو کمزور کر دیا گیا ہے, تو اب اسرائیل کا ہدف جو ہے وہ ایران ہے. اب ایران اس مخمصے میں رہا ہے کہ وہ نیوکلیر ڈیل بھی چاہتا تھا کیونکہ ان کی معیشت بہت سفر کر رہی ہے. ایران کا جو متوسط طبقہ ہے وہ بہت شدید دباؤ میں ہے, اور اس سے جو ایرانین رجیم ہے اس کے خلاف مختلف طرح کے جذبات بھی ابھر رہے ہیں. تو ایران یہ میں جو آپ ایرانین رجیم کے خلاف جذبات کا ذکر کر رہے ہیں یہ کہاں پہ ابھر رہے ہیں؟ جی یہ کہ پچھلے کوئی تقریباً یعنی سڑکوں پہ تو نہیں ہے, لیکن جو ان کی مڈل کلاس ہے وہ ایران کے اندر 2 طبقات ہیں, ایک ہارڈ لائنر ہے, ایک وہ مصلحت پسند ہے. نہیں دیکھیں جو نا مصلحت عدیل ملک صاحب, ہمیں تو آپ وہ بات سمجھائیں نا جو ہمیں نظر آ رہی ہے. تو جی ایران میں تو میں ہمیں اگر آپ لوگ کو سڑکوں پہ نظر آ رہے ہیں وہ تو اسرائیل کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں, لیکن جو لوگ جی جی حکومت کے خلاف میں مظاہرے کر آپ رہے ہیں کو وہ تو نظر نہیں آ رہے ہمیں. جی میں آپ کو اگر اس کا ایک کانٹیکسٹ بتا دوں اور پھر میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو ایران کے اندر ایک رفٹ ہے نا, اس کی وجہ سے ایران میں ایک بڑا طبقہ ہے جو چاہتا تھا کہ ایران کی نیوکلیر ڈیل ہو اور گلوبل اکانومی میں ری انٹیگریشن ہو جائے. لیکن اسرائیل کو یہ بھی قبول نہیں ہے کہ ایران کی گلوبل ری انٹیگریشن ہو, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں ایز این اکانومسٹ کہ ایران کے لیے جتنا بڑا جوہری طاقت ایک تھریٹ ہے اتنا ہی بڑا تھریٹ ہے ایران کی ری انٹیگریشن انٹو دی گلوبل اکانومی, کہ اس سے ایران کو ایک اسٹریٹجک اسپیس ملے گی. تو ایران کی جو اسٹریٹجک مس کیلکولیشن ہے وہ یہ کہ انہیں جوہری طاقت بنا دینی چاہیے تھی. اب نہ وہ جوہری طاقت کی طرف جا پائے نہ وہ ڈیل کر پائے, اور اسرائیل ان کے جوہری لیکن میرا طاقت بننے سوال کے آپ سے یہ تھا ہے کہ کیا اور اس کے بھی خلاف. خامنئی صاحب کی جو رجیم ہے ان کی حکومت جو ہے وہ سروائیو کرے گی یا نہیں کرے گی, یہ میرا سوال تھا. دیکھیں یہ اب جو ہے میرے خیال میں اتنا آسان نہیں اس کو رجیم کو اتارنا, کیونکہ ان کی سپورٹ بیس بھی ہے. اس کے ایران کے اندر ایک بہت نیشنلسٹ سینٹیمنٹ ہے. جو ایرانین رجیم کو نہیں بھی سپورٹ کرتے وہ نیشنلسٹ ہے. ایران کے ٹھیک ہے, اندر اب ہم مغرب چلتے ہیں میں جی غلط سمجھا جاتا ہے. عزیر یونس صاحب کی طرف. عزیر یونس صاحب آپ واشنگٹن ڈی سی میں بیٹھے ہیں, آپ کی رپورٹ جو ہے ہڈسن انسٹیٹیوٹ کی جو کہ آپ نے مائیکل کوگل مین, کیمرون منٹر, حسین حقانی, این پیٹرسن, رابن رافیل, سحر خان اور کچھ دیگر لوگوں کے ساتھ مل کے بنائی ہے, وہ رپورٹ ہم نے دیکھی ہے. یہ بتائیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے مطالبہ کیا ہے انکنڈیشنل سرنڈر کا اور ایران نے اس کو مسترد کر دیا ہے, آپ کو لگتا ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ مل کر ایران پر حملہ کر دیں گے؟ میر صاحب اس وقت ڈی سی کے اندر بڑی اعلیٰ سطح پہ آپشنز کنسیڈر ہو رہے ہیں, جن میں B-2 بامبرز کا ڈپلائمنٹ, جو کہ فردو کی فیسلٹی ہے ایران کی نیوکلیر فیسلٹی, جسے اسرائیل تباہ نہیں کر سکتا, جو عمومی طور پہ مانا جاتا ہے سب سے بڑی فیسلٹی ہے نیوکلیر ویپنز کی یا انریچمنٹ کی. تو اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے. لیکن اس وقت صدر ٹرمپ نے جو ہے وہ ڈیسیجن نہیں لیا ہے, لیکن خامنئی صاحب کا جو بیان آیا ہے اور جو انہوں نے ریٹرک استعمال کیا جو آپ نے بھی پڑھا, اس کے بعد شاید ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ کنونس ہو جائیں کہ اٹیک کرنا جو ہے وہ ایک ضرورت ہے ایران کو ٹیبل پہ لانے کے لیے, اور تاکہ ایران امریکہ کے تمام مطالبات جس میں زیرو انریچمنٹ جو ہے وہ سر فہرست ہے اسے مانے.
لیکن اس وقت صدر ٹرمپ کے اندرونی طور پر بھی ان کی کوalition کے اندر ایک جو ہے ڈیوائیڈ موجود ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بڑا غلط فیصلہ ہوگا ایران پہ حملہ کرنا اس طرح اور امریکہ کا انٹر ہونا, اور دوسرے لوگ ہیں صدر ٹرمپ کے ارد گرد جو کہتے ہیں کہ یہ موقع ایسا ہے کہ پچھلے 40 سال میں کوئی بھی صدر ایسا کام نہیں کر سکا. تو اس وقت جو ہے وہ بال صدر ٹرمپ کے کورٹ میں ہے اور انہوں نے فیصلہ ابھی تک ہم نہیں کہہ سکتے حتمی طور پہ کیا ہے. اچھا, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ایران میں اس وقت جو حکومت ہے یہ اسرائیل کے مقابلے پہ کتنی دیر تک مزاحمت کرتی رہے گی, اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو ایک دوسرے پہ میزائلوں کی بارش کر رہے ہیں, زمینی جنگ تو ہو نہیں رہی, تو اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس جنگ کا نتیجہ میر صاحب یہ مجھے جو ہے وہ آبویسلی اسپیکولیٹو ہے, لیکن بڑا ان لائکلی ہوگا کہ صرف ایریل بمبارڈمنٹ سے رجیم کولیپس کر جائے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ رجیم جو ہے ایرانی حکومت جو ہے وہ کمزور ضرور ہوئی ہے. اس کے ایئر ڈیفنسز تباہ ہو گئے ہیں. تہران کے اوپر اسرائیلی جیٹس جو ہیں وہ روز رات کو بمباری کر رہے ہیں اور ایران بھی میزائلز پھینک رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ایران کا ڈھانچہ ہے, ریجنل ڈھانچہ, وہ پچھلے 3 سال میں تمام طور پہ جو ہے وہ اسرائیل نے ایک کے بعد ایک کر کے تباہ کر دیا ہے. پہلے حزب اللہ کو کمزور کیا, پھر بشار الاسد کی حکومت چلی گئی, اور اب ایران کے اوپر تہران تک حملے ہو رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ رجیم تو شاید نہ گرے, لیکن رجیم یا حکومت کے اندر جو ہے وہ ایک طرح سے کمزوری کا عنصر بڑھے گا. اور کیونکہ ایران اس وقت اپنے جو ہے وہ آسمان کی پروٹیکشن خود نہیں کر سکتا, تو کمزوری کا سامنا اسے ضرور رہے گا آنے والے ہفتے, مہینوں اور سالوں کے اندر. اچھا عدیل ملک صاحب, یہ جو ایران کی طرف سے میزائل برسائے گئے ہیں اسرائیل پہ, تو آپ کے خیال میں یہ بھی مس کیلکولیشن نہیں ہوگی اسرائیل کی طرف سے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ ان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ناقابل تسخیر ہے اور اس کو کوئی جو ہے وہ اس کو شکست نہیں دے سکتا, تو یہاں پر اسرائیل کی مس کیلکولیشن نہیں ہو گئی؟ بالکل, اسرائیل کی بھی مس کیلکولیشن تو تھی اور ان کو اندازہ نہیں تھا کہ اس حد تک ایران جو ہے وہ ریزسٹ کرنے کی پوزیشن میں ہوگا. اب ایران کے پاس کچھ اور بھی کارڈز ہیں, وہ اسٹریٹ آف ہارموز میں شپنگ لینز کو کلوز کر سکتا ہے. آج جو عالمی تجارت کے لیے جو تیل کی ترسیل ہوتی ہے اس کی انشورنس میں اور فریٹ کا ریٹس میں کافی اضافہ ہو رہا ہے. تو ایران کے پاس کچھ ایسے کارڈز ہیں کہ جو امریکہ کی انسٹالیشنز کو, آئل انسٹالیشنز کو جو خلیجی ممالک میں, ان کو اٹیک کر سکتا ہے. تو یہی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈسکس کی جا رہی ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو رجیم چینج ہے وہ اتنا آسان عمل نہیں ہے, خاص طور پہ اس لحاظ سے کہ اس کی حکومت کو گرانا تو آسان ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد کیا سچویشن ڈیولپ ہوگی وہ ان کو اس طرح سے کلیئرٹی نہیں. اور آپ نے دیکھا کہ عراق کے کیس میں بھی جو ڈائسپرا تھا عراق کا وہ بڑا پازیٹیو تھا کہ بھئی آپ صدام حسین صاحب کو نکالیں تو اس کے بعد ہم کر لیں گے, لیکن ان کے پاس وہ لیجیٹیمیسی نہیں تھی لوکل. ایرانی عوام جو ہے ان میں بہت نیشنلزم ہے, وہ اگر اپنے لوگوں کو, اپنی رجیم کو اگر کرٹیسائز بھی کریں تو وہ یہ نہیں چاہتے کہ اسرائیل کے اثر میں ہمارے یہاں پہ سیاست ہو.